روز ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اسماء کی عظمت نہیں سمجھ سکتے جو لفظی ہیں، تو ان اسماء کی عظمت کیا سمجھ سکیں گے جو وجودی ہیں؟ لفظ کی عظمت جو نہیں سمجھ سکتا وہ وجود کی عظمت کیا سمجھے گا؟ لفظ سے جو اکتساب فیض نہیں کر سکتا وہ وجود سے کیا اکتساب فیض کرے گا؟ حسن مجتبی عربی تہذیب و ثقافت کی تاریخ میں لفظ حسن پہلی بار جس کا نام ہوا وہ حسن ابن علی ہے۔ ان سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں ہوا۔ یہ دو نام حسن اور حسین دونوں کی شان یہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حسن عربی زبان کا کلمہ ہے، حسین عربی زبان کا لفظ ہے، مگر حسن اور حسین یہ دونوں نام کسی بچے کے کبھی نہیں رکھے گئے۔ پہلے سب سے پہلے جس کا یہ نام رکھا گیا وہ فرزند فاطمہ، فرزند علی، فرزند رسول، سبط اکبر، امام مجتبی حسن ابن علی علیہ السلام۔ امام حسن اور امام حسین ان دونوں ہستیوں کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ حسن کامل ترین مظہر اسم مبارک الرحمن ہے اور حسین کامل ترین مظہر اسم مبارک الرحیم ہے۔ یہ ہے، اس کا اپنا استدلال ہے۔ جو لوگ علم عرفان نظری میں وارد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ دو تین فقرے عرض کر دوں تبرکاً و تیمناً۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جن کے متعلق میں نے ابھی گزارش کی کہ وہ اسم مبارک الرحمن کا مظہر کامل ہے، اور امام حسین اسم مبارک الرحیم کا مظہر کامل ہے۔ عمومی صفات کے اعتبار سے کون سی صفت ہے جو حسن مجتبی میں نہیں تھی؟ مختصر سی زندگی میں بھی کون سی صفت نہیں تھی؟ آپ کی شجاعت، آپ کی عفت، آپ کی حکمت، آپ کی عدالت، آپ کا علم، آپ کی خطابت۔ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ جمل کے لیے مجبور ہوئے اور بصرے کی طرف روانہ ہوئے تو کوفے سے لوگ نہیں پہنچ رہے تھے حضرت کے لشکر میں، اور جو کوفے میں ایک صاحب تھے وہ منافقت کا رویہ رکھتے تھے، تو جناب عمار یاسر اور امام حسن تشریف لائے کوفہ۔ امام حسن کی ایک تقریر نے کوفے میں انقلاب برپا کر دیا، سب کے سب آمادہ ہو گئے حضرت علی کے ساتھ شرکت کے لیے۔ ایک خطبہ حسن کا، ایک خطبہ، جرات، بچپن سے جرات کی یہ کیفیت ہے جب جسے کہتے ہیں نا گھٹنیوں چلنا۔ امام حسن کی عمر مبارک 1 سال یا ایسے ہی کچھ ہے، 1 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن آیا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور کہا یا علی، پیغمبر سے مجھے کچھ اور مراعات دلا دو۔ آپ جانتے ہیں میں بہت سے نام لینا نہیں چاہتا ہوں تقریر میں، فضا مقدر ہو جاتی ہے، اور آپ حضرات سے بھی یہ چاہتا ہوں بلا وجہ نام نہ لیا کریں۔ شیرینی ذکر مصطفیٰ اور شیرینی ذکر اہل بیت مصطفیٰ کے درمیان کسی اور نام کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن کبھی اظہار واقعے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے۔
تو یہ جس کا نام میں لے رہا ہوں تاریخ میں اسے ابو سفیان کہتے ہیں. اس شخص نے یعنی تاریخ بشر کے مکروہ ترین ناموں میں سے ایک نام ہے ہر اعتبار سے، خلق و خو، حسب و نسب، ذاتی کردار، نیتیں، اہداف، مقاصد، مکروہ ترین افراد میں سے ایک فرد. اب یہ حضرت علی سے کہہ رہا ہے کہ یا علی، پیغمبر سے ہمیں کچھ مراعات دلا دو. حضرت علی نے کہا بس جو معاہدہ ہو چکا اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں. وہیں امام حسن کھیلتے ہوئے آئے تو اس شخص کی شامت آئی تھی. اس نے کہا حسن اپنے نانا سے کچھ ہمارے لیے سفارش کر دو. حسن اٹھے، آگے بڑھے، اس کی ناک پکڑ کے گھمائی اور کہا کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ، ابھی مسئلہ حل ہو جائے. اللہ کیا سن و سال ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ، حسن کس عمر میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ کو پڑھوا رہے ہو کس سے؟ توجہ ہے. شروع سے چھوٹے چھوٹے تاریخ نے حالانکہ ان شخصیتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا. ظلم یہ کیا کہ بڑے بڑے واقعات بس لکھ دیے، اور جو سیرت زندگی ہے، چھوٹے چھوٹے واقعے جن سے انسان کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے مزاج کا، باطن کا، سیرت کا، ان کو بیان بہت کم کیا ہے. پھر بھی جو چھوٹے چھوٹے چند واقعے مل جاتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے عظیم کردار کے مالک تھے. حسن علیہ السلام گھوڑے پہ تشریف فرمائے، چلے جا رہے ہیں. کچھ غلام، عبید اس زمانے میں، غلام، سلیبس، وہ بیٹھے ہوئے زمین میں کھانا کھا رہے ہیں. بیٹھ کر زمین پہ بیٹھے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں. ان کی بیچاروں کی پونجی کیا؟ انہوں نے کہا ابن رسول آئیے بسم اللہ آپ بھی ساتھ دیجئے. فوراً سواری روکی، اترے، ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے. جو وہ کھا رہے تھے اس میں سے تناول فرمایا، اور اس کے بعد پھر اٹھے کہ اب تم سب چلو ہمارے ساتھ، ہمارے دسترخوان پہ کھاؤ. اور پھر جو کچھ آپ کے پاس تھا سب ان غلاموں پر نثار کر دیا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت عطا کیا. کہا ہم نے تو کچھ نہیں عطا کیا، ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سب کچھ دے دیا. ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے، ہم نے کچھ نہیں عطا کیا. یہ ہے حسن. پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معصومین کے کردار کو سمجھ سکیں، ان کی سیرت سے استفادہ کر سکیں، ان کے فیض سے استفادہ کر سکیں، ان کے جود اور ان کی سخا سے ہم اپنے دامن کو بھر سکیں، ان کی ہدایت میں دنیا بسر کریں، ان کی شفاعت سے آخرت حاصل کریں. پروردگار اپنے ولی آخر اور اسم اعظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری کو اذن ظہور عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.